مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام. خدا ان کا شکر ہو ہم اس جگہ پہ موجود ہیں تاکہ خدا کے کلام کو سیکھیں, خدا کے کلام کو سمجھیں. میرے بھائی اور بہنوں, خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے ہمیں بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی. نہایت خوشی کی بات, وہ بھید جو ازل سے پوشیدہ کیے گئے تھے, خداوند یسوع مسیح میں آ کے اس کا روح جو ہمیں دیا جاتا ہے اس کے وسیلہ سے وہ بھید ہم پر کھول دیے گئے. یعنی خدا کی بادشاہی کے بھید کی سمجھ ہمیں دی گئی. سو پریز دا لارڈ. ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سب موجود ہیں تاکہ کلام میں سے سیکھیں. میرے بھائی اور بہنوں, ہمیشہ خدا کا کلام ہماری روحانی ترقی کے لیے, روحانی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خداوند میں قائم رہیں تو ہر روز کلام کو پڑھیں, ہر روز کلام کو سنیں, ہر روز کلام کے ساتھ وقت گزاریں. جب آپ کلام کو سنتے رہیں گے, کلام کو پڑھتے رہیں گے, کلام میں ٹائم گزاریں گے تو یقینی طور پہ آپ خدا کے ساتھ پیوست ہوتے چلیں گے. آمین. میرے بھائی اور بہنوں, خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں, لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم سب متفق ہو کے دعا کریں گے. اور میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں دعا کروں, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ روایتاً مذہبی طور پہ یا اس طرح ہم دعا نہیں کریں گے. ہم مکمل توجہ سے, مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ خدا کے حضور میں بیٹھیں گے, دعا کریں گے, اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیں گے, اپنی روح کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ ہم اس سے کلام لے سکیں, وہ کلام جو آج ہماری روحوں کو تازگی بخشے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اس جگہ پہ موجود ہے. خداوند ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. خداوند روح القدس ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم آپ کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کرتے ہیں. یقیناً آپ کا کلام ہماری زندگی کے لیے ترقی کا باعث ہوتا ہے. خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم تیرے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تیرا کلام ہماری روحوں کو تازگی بخشتا ہے, رائدگی بخشتا ہے. خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے کلام کو, تیرے روح کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو لارڈ جیسس. یسوع کے نام میں یہ دعا, آمین. تھینک یو لارڈ جیسس. میرے بھائی اور بہنوں, خدا کا کلام جو ہمیں دیا گیا نہایت قیمتی. زبور نویس کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے لیے سونے اور چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے ہزاروں سکے ہو سکتے ہیں اور خدا کا کلام نہیں ہے, تو بھی ان کی زندگیاں جو وہ خالی ہیں, کیونکہ دولت ہماری زندگی کو پر نہیں کر سکتی. انسان کی محبت ہمیں فل نہیں کر سکتی. خدا کا کلام, خدا کا روح, خدا کے ساتھ کمیونیکیشن, خدا کے ساتھ رابطہ, خدا کے ساتھ بات چیت ہماری روحوں کو آسودگی بخش سکتی. یسوع نے کیا کہا؟ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں. جب ہم اس کے ساتھ راست تعلق میں رہنے کے لیے تڑپ رکھتے ہیں تو ہم آسودگی کو حاصل کرتے ہیں. ہاللیلویا. آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں. میرے بھائی اور بہنوں, سب سے زبردست میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑیں. یسوع مسیح کس لیے زمین پہ آئے؟ تاکہ انسان اور خدا کے درمیان جو جدائی ہے اس کو ختم کرے. آمین. ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی. یہاں پہ لکھا ہے, صفحہ نمبر 100 پہ آپ کو ملے گا, یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گی. لکھا ہے, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے
تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہو سکتا ہے یہ حوالہ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہو، لیکن اس میں ایک بہت بڑی بھید کی بات ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو، میرا باپ باغبان ہے، تم ڈالیاں ہو۔ ڈالی اگر انگور کے درخت میں پیوست نہ رہے، اس کے ساتھ قائم نہ رہے، تو وہ پھل نہیں لا سکتا۔ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہم فروٹ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہم پھل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ہم پھل کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ریئل مسئلہ، حقیقتاً جو مسئلہ ہے اس کو نہیں ہم ڈیل کرتے۔ اور حقیقت میں مسئلہ کیا ہے؟ پیوست رہنا، قائم رہنا۔ ڈالی کا کام ہے وہ انگور کے درخت کے ساتھ قائم رہے۔ ٹھیک ہے؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اس کو چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، ایک بڑی زبردست چیز نظر آتی ہے، اگر ہم اس کو جو ہے نا، اس کا بغور مشاہدہ کریں۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ پھر لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھنی ہے ہم نے، خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سے بھائی اور بہن جو ہے وہ کوششیں کر کر کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بھید کی بات بتانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اپنی کوشش سے خداوند میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس کو ترک کر دیں، کیونکہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی کوشش سے کلام کو بھی ایون پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے انگور کا حقیقی درخت یسوع ہے اور ہم ڈالیاں ہیں۔ ہم نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے اندر پیوست ہونا ہے، ہم نے ڈالی کی طرح قائم رہنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جب ہم قائم رہتے ہیں تو پھر ہم پھل لاتے ہیں، جب ہم قائم نہیں رہتے تو پھر ہم پھل نہیں لا سکتے۔ قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جڑے رہنا، پیوست رہنا۔ اس کا مطلب کس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دولت کے پیچھے بھاگیں، آپ ادھر بھاگیں، آپ ادھر بھاگیں، آپ انسانوں کو دیکھیں؟ نہیں۔ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ انسان خدا کے ساتھ جڑا رہے، قائم رہے، پیوست رہے۔ اور اس کا سب سے زبردست طریقہ کیا ہے؟ آپ کلام میں قائم رہیں گے تو آپ خدا میں قائم رہیں گے۔ آپ کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ابلیس جو سب سے پہلا کام میرے اور آپ کے ساتھ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کے حالات خراب کرے، وہ مجھے اور آپ کو خدا سے الگ کرتا ہے۔ یاد رکھنی ہے یہ بات۔ جب ہم خدا سے الگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، ہم خود سے نہیں اس کے ساتھ لڑ سکتے، ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ہم انگور کے درخت میں قائم ہیں تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے۔ آدم اور حوا جب تک باغ عدن میں تھے، جب تک خدا کے ساتھ پیوست تھے، خدا کے ساتھ جڑے تھے، تب تک ابلیس ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ گناہ کو درمیان میں لے کے آیا، خدا اور انسان کی جدائی ہوئی، اور ساتھ ہی ان کی مشکلیں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ جوڑ دیے گئے، اب ہم اس انگور کے درخت میں ملا دیے گئے، ہم ڈالی ہیں، ہم قائم کر دیے گئے۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں، ہم قائم کر دیے گئے ہیں تو پھر ہم نے قائم رہنا ہے۔ یہاں پہ کچھ دیر کے لیے رک کے میں آپ کو کہوں گی، ابلیس اب جو ٹرکس استعمال کرتا ہے ہمیں خدا سے الگ کرنے کے لیے، وہ تھوڑی مختلف ہے۔ اس وقت اس نے
پھل کھلا دیا، نافرمانی، گناہ، خدا اور انسان الگ، بس پھر ابلیس کا کام انسان کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمیں نظر آتا ہے انسان کو خدا سے الگ کرنے کے لیے ابلیس آج بھی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن آج جو سب سے بڑی چیز ہمیں نظر آتی ہے، میڈیا، موبائل، ڈسٹریکشنز۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گی، بہت زبردست حوالہ ہے، اور میں یہ کہوں گی آپ اس کو لکھ کے اپنے گھر میں کسی جگہ پہ لگا دیں تاکہ آپ اس کو پڑھتے رہیں اور خدا اس کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پہ لکھا ہے یوحنا کی یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب، دھیان سے آپ نے یہ بات سننی ہے، 2 باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اب جو ہمیں استعمال کرتا ہے نا ابلیس خدا سے الگ کرنے میں، وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں۔ اس لیے بائبل منع کرتی ہے، بائبل میں لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں۔ کئی دفعہ ہم بڑے اشتیاق سے خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا کو کہتے ہیں خدا مجھے بتا، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتا میں کیا کروں، میں تیری مرضی پہ چلنا چاہتا ہوں۔ بالکل اس لڑکے کی طرح جو بھاگتا ہوا یسوع کے پاس آیا اور اس نے یسوع سے پوچھا میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، تو یسوع نے اس کو سمپل کہا کہ حکموں پہ عمل کر۔ اس نے کہا میں نے لڑک پن سے اس پہ عمل کیا، تو یسوع نے اس پہ غور سے نظر کی اور وہاں پہ لکھا ہے یسوع کو اس پہ پیار آیا، تو یسوع نے کہا جا جو کچھ تیرا ہے وہ بیچ کے غریبوں کو دے دے اور آ کے میرے پیچھے ہو لے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ لیکن وہاں پہ لکھا ہے یہ بات سن کر وہ لڑکا جو ہے وہ اداس ہو کر اپنے گھر واپس چلا گیا، کیونکہ اس کی زندگی میں کیا تھا، اس کی زندگی میں تھی دولت کی محبت، دولت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہم خدا کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کے ساتھ جڑے ہو سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابلیس آپ کو خدا سے جدا کرنے کے لیے اور دنیا کی بہت سی چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ وہ آپ کے ریلیشنز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی دولت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی بیوی، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اولاد ہو سکتی ہے۔ اس لیے بائبل بتاتی ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں، کیونکہ دنیا میں لکھا ہے جس کے اندر دنیا کی محبت ہے اس کے اندر باپ کی محبت نہیں۔ اٹ مینس کہ وہ خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی خدا کی محبت کی جگہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں نے لے لی۔ بہت زبردست بات لکھا ہوا، کیونکہ جو کچھ دنیا میں کیا ہے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ ہمارا جو جسم ہے نا وہ ہمیشہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ جب آپ جسم کی خواہشوں پر چلتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ جڑے نہیں رہ سکتے، آپ قائم نہیں رہ سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند میں قائم رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھل لائیں، لیکن ہم جڑے نہیں رہنا چاہتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈالی انگور کے درخت سے الگ ہو جائے اور پھر بھی پھل لائے؟ اس لیے یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کلام پہ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، پیوست ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ 1 دن یا 2 دن کا کام نہیں ہے۔ یہ آپ سنڈے سروس اٹینڈ کر کے خدا سے نہیں جڑ سکتے، نہیں، غلط۔ ہر لمحہ، ہر پل آپ کو خدا کے ساتھ جڑے رہنا، ایک دن، ایک لمحہ، ایک گھنٹہ آپ کو خدا کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور میں آپ کو خوشخبری بتانا چاہتی ہوں، یہ بالکل بھی مشکل نہیں جب آپ اپنی خواہشوں کو خدا کو دے دیتے۔ پولس رسول کہتا ہے ہم اپنی خواہشوں کو، ہم اپنے بدنوں کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پہ کھینچ دیتے ہیں۔
میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ دنیا کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم خدا میں قائم نہیں رہ سکتے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی جاؤں، دنیا کی خواہشوں میں بہت سی خواہشیں، فیمس، مشہور ہونا، سب میں آگے آنا، پرومیننٹ ہونا، لوگوں سے تعریف کروانا، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے لوگ ہمیں انکریج کریں، ہماری تعریف کریں، ہمیں آگے لے کے آئیں۔ یہ دنیا کی خواہش ہے، یہ خدا کے کلام میں سے نہیں نکلتا۔ خدا کے کلام میں کیا ہے؟ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے۔ ہم محبت لینا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام محبت دینے کی بات کرتا ہے۔ ہم توقعات دوسروں سے بناتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کوئی کرے، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ہم نے دوسروں کے لیے کرنا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم انگور کے درخت میں پیوست نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی جب آپ یسوع کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ دیکھیں، بہت ہی آسان بات، اگر ڈالی انگور کے درخت کے ساتھ قائم ہے، نہ تو اس کو خوراک کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، سب کچھ اس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ درخت میں سے مل رہا ہے۔ اور افسوس کی بات کیا، آج ایمانداروں میں بہت سی ایسی ڈالیاں ہیں جو بالکل پیوست نہیں ہے، تھوڑی سی پیوست ہے، اتنی سی اکھڑی ہے اور اتنی سی جڑی ہوئی، تھوڑی تھوڑی خوراک ان کو مل رہی ہے، بس یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک پیشنٹ آئی سی یو میں ہے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے، صرف اس کو سانس مل رہا ہے اور وہ زندہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، آج بہت سے ایمانداروں کی یہ حالت ہے، اتنے سے بالکل اٹیچ ہے، تھوڑا سا زندگی کا حصہ خدا کے ساتھ جڑے اور اسی کو پورا کرنے کے لیے، اسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنی روح کو مطمئن کرنے کے لیے وہ سنڈے کو صرف چرچ چلے جاتے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ایسے نہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ آئے کلام میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، اور اس آیت کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ اس میں سارے حکموں کا خلاصہ موجود ہے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، پریز دی لارڈ، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، 27ویں آیت۔ بڑے دھیان سے آپ یہ آیت سنیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر ایسے ہم خداوند میں آ جائیں، ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ یسوع نے کیا کہا؟ اے تھکے مند اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہم نے اب دنیا کے جوئے اور دنیا کے بوجھ اٹھائے ہوئے جو ہمارے لیے اٹھانا مشکل ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے بنائے نہیں گئے۔ اور یسوع کیا کہتا ہے؟ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ وہ چاہتا ہے ہم کلام کو لے لیں، ہم اس کی باتوں کو لے لیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کی مدد کے لیے تو خدا کا روح آپ ہمیں دیا۔ سو ہم بات کر رہے تھے، خدا کیسے چاہتا ہے ہم اپنا آپ خدا کو دیں، خدا کیسے چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ پیوست رہیں اگر ہم پھلدار ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے لوکا کی معرفت انجیل، اس کا 10واں باب، 27ویں آیت، صفحہ نمبر 64 64 پہ آپ کو ملے گا۔ لکھا، اور اس نے جواب میں کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، اپنا سارا دل اور ساری جان، آپ کی جان میں آپ کے جذبات، آپ کے خیالات اور آپ کی مرضی شامل ہے۔ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یعنی ہم نے دل و جان سے خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے، جڑ جانا ہے، ہر چیز کو پیچھے کرتے ہو۔ کوئی چیز، کسی چیز کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کے اور خدا کے درمیان آئے اور آپ کو الگ کر دے، کیونکہ صرف مسئلہ کیا ہے؟ ہم خدا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ دور ہو جائے تو باقی سارے مسائل خدا موجود ہے حل کرنے کے لیے۔ اگر خدا سے ہم الگ ہو گئے، پھر ہمارے مسائل شروع، جیسے آدم اور حوا خدا سے جدا ہوئے تو ان کی مشکلات کا سفر شروع ہو گیا۔ خدا نہیں چاہتا ہم مشکلات برداشت کریں، خدا ہمیں سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہم جڑے ہوتے ہیں۔ تو کیسے؟ اپنے سارے دل سے،
اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو دوسرا حکم آٹومیٹکلی ہم کرتے ہیں، کیونکہ پھر ہم نہیں کر رہے ہوتے، خدا ہم سے کروا رہا ہوتا۔ خدا جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم محبت میں چل سکیں، ہم اپنی طرح دوسروں کو بھی دیکھ سکیں، ہم دوسروں سے توقعات کرنے کی بجائے دوسروں کو محبت دینے کا باعث بن سکیں۔ خدا کی محبت ہم میں سے چھلکتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ آمین۔ تو ہم اس حوالہ پہ واپس آئیں گے اور ہم اس کو ختم کریں گے۔ یوحنا کی معرفت انجیل، اس کا 15واں باب۔ یہاں پہ دیکھیے بڑی اہم بات لکھی، 5ویں آیت۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے۔ پھل کے لیے پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ خود بخود آئے گا۔ آمین۔ کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوشش بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتا ہے۔ بہت دفعہ میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم خدا سے الگ ہوتے ہیں، بہت سے حالات ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید میں خدا کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے نہیں۔ جب آپ خدا کے ساتھ جڑے، جیسے مرضی حالات آپ کی زندگی پہ آئیں گے، خدا کا اطمینان اور خوشی آپ سے الگ نہیں ہوگی اور خدا نکال لے گا اس میں سے۔ لیکن اگر آپ بے اطمینانی کا شکار ہیں تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں جدائی ہے۔ آپ خیال کریں آپ اتنے سے جڑے تو نہیں، آپ تھوڑے سے اٹیچ تو نہیں، کیا آپ پورے اٹیچ ہیں؟ اگر آپ پورے طور پہ جڑے ہیں تو پھر کیا ہے، ڈالی قائم ہے تو بہت سا پھل بھی آئے گا۔ آمین۔ سو لکھے 7ویں آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کر کے بتانا چاہتا ہوں، زبور میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ مکمل طور پہ پیوست ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اس میں قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کے محبوب بن جاتے ہیں، ہم اس کے پیارے بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں بہت دفعہ ہمیں اس کو کہنا بھی نہیں پڑتا، وہ خود بخود ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ متی کی معرفت انجیل، اس کے 7ویں باب میں لکھا ہوا ہے، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ آگے کوسچن مارک۔ میرے بھائی اور بہنوں، وہ آسمانی باپ ہے، وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن خرابی کہاں ہے، غلطی کہاں ہے، گیپ کدھر ہے؟ ہم میں اور خدا کی۔ اس لیے سب سے پہلے جس کے لیے محنت کریں، خدا کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ مت اپنے موبائل فون کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو خدا سے الگ کرے، مت اپنے ٹی وی کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو خدا سے جدا کرے، مت کسی دوست کو، کسی اور چیز کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو خدا سے جدا کرے۔ ہمیشہ خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار رہیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کو پہچان نہیں ہے، لکھا ہے میری بیڑے میری آواز سنتی ہے اور وہ اس کو پہچانتی ہے اور وہ غیر کے پیچھے نہ جائیں۔ آئے ہم سب دعا کریں میرے بھائی اور بہنوں، مسیحی زندگی مذہبی زندگی نہیں ہے، مسیحی زندگی روایتی زندگی نہیں۔ روایت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو بزرگوں سے پہنچی، مذہب کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں کسی طرح خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن مسیحیت میں ایسے نہیں۔ مسیحیت میں خدا نے ہمیں تلاش کیا، ہمیں ڈھونڈا ہے اور ہمیں اپنا روح دیا تاکہ ہم اس کے ساتھ رابطے میں قائم رہیں۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرے حضور میں آتے ہیں، خداوند یسوع کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند وہ رویے، وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ خیالات، وہ ریلیشنز، وہ رشتہ دار، خداوند وہ دولت، وہ چیزیں جو ہمیں تجھ سے جدا کرتی ہیں، یسوع کے نام میں ہم ان کو اپنی زندگیوں سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ خداوند ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہ جڑیں، کہ تیرے کلام میں لکھے ہم اس دنیا میں تو ہیں لیکن اس دنیا کے نہیں ہیں۔
خداوند ہم تیرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ ایک ہونا چاہتے ہیں، ہم تجھ میں قائم رہنا چاہتے ہیں۔ خداوند روح القدس ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کرتے ہیں، اپنے دلوں میں ویلکم کرتے ہیں، ہماری زندگی میں آپ کی پاک اور کامل مرضی پوری ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں جیسے آپ کی مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، ویسے آپ کی مرضی زمین پہ ہماری زندگی میں، ہماری فیملی میں پوری ہو۔ تھینک یو لارڈ جیسس، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔